بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہماری تلاوت کا آغاز سورہ یاسین سے۔ سورہ یاسین کلام اللہ کا دل ہے، اللہ کے کلام کا، اللہ کے کتاب قرآن مجید کا یہ دل ہے۔ اس میں عقیدہ ہے، آخرت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے عقیدہ آخرت دینی زندگی کا دل ہے، اس زندگی کی دل عقیدہ آخرت ہے۔ اس صورت میں اسی عقیدے کا تذکرہ مختلف زاویوں سے، مختلف انداز سے، تو یہ صورت بھی قرآن کے دل ہے۔ ابتدا میں اللہ کے نبی کی رسالت کی شہادت، قسم کھا کر اللہ کہہ رہے کہ اللہ کا رسول ہے، اور پھر کفار کی زندگی کا انداز ایسا تھا کہ جیسے وہ نیچے دیکھ ہی نہیں سکتے، جیسے آگے پیچھے دیوار ہوتا کچھ نظر ہی نہیں آتی۔ لیکن دائی کوئی مانے نہ مانے اللہ کی بات پہنچائے گا، اس کی وہ محنت ضائع نہیں ہوگی، اجر و ثواب ضرور ملے گا۔ 3 مخلص دائی اور اللہ کے رسول انطاکیہ کے علاقے میں اللہ کی پیغام دینے کے لیے آئے۔ قوم بجائے قبول کرنے کے الزام تراشی کرنے لگی، انکار کر دیا ان کی دعوت کا، اور کہنے لگی تمہاری نحوست سے ہماری معیشت کا یہ حال، ہمارے گھر گھر میں اختلاف ہے۔ تو انہوں نے کہا تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، اصل نحوست کی وجہ تمہاری بدعمالیاں ہیں۔ انطاکیہ کا ایک باشندہ حبیب نجار دوڑتا ہوا آیا، اسی قوم کا آدمی تھا۔ اللہ کے مخلص بندے ہیں، تمہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور اس بلانے میں ان کا کوئی مفاد بھی نہیں ہے، تمہاری خیر خواہی پیش نظر ہے۔ لیکن اس قوم نے اس پر بھی حملہ آور ہوئے، 3 رسول بھی شہید ہوئے، اسے بھی شہید کر دیا۔ پھر اللہ کا غضب جوش میں آیا، ایک چیخ فرشتے نے ماری اور وہ ٹھنڈے ہو کے رہے، سبھی ختم ہو گئے۔ اور وہ شہید جو اللہ کے راستے میں شہادت جس نے دی، قربانی دی، وہ جنت میں جا کر جب اللہ نے اسے اپنی نعمتیں دکھائیں جنت کی، تو کہنے لگا کاش کہ میری قوم کو پتہ لگتا کہ میری اللہ رب العزت نے کیا عزت بخشی ہے، کیا سعادت بخشی ہے، کیا نعمتوں سے نوازا۔ تو کتنا مخلص تھا وہ اپنی قوم کا، زندگی میں بھی قوم کا خیر خواہ، انہیں اللہ کی طرف بلا رہا، جانے کے بعد بھی قوم ہی کی خیر خواہی ہے، کاش کہ قوم کو پتہ لگتا تو وہ میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے۔ اللہ رب العزت کی قدرت کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو نر اور مادہ پیدا کیا، یہ انکشاف قرآن نے صدیوں سال پہلے کیا، دنیا نہیں مانتی تھی، لیکن آج کے سائنس نے اقرار کیا کہ پتا، چھوٹا سا پودا بھی، اور چھوٹا سا جسے کہیں کہ درخت بھی، اور کوئی بھی چیز زمین پہ ایسی ہے جو نر اور مادہ ہوا کرتی۔ پہلے لوگ سمجھتے نر مادہ صرف مرد میں، انسانوں میں ہوتا ہے، پھر سوچا حیوانوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ یہاں تک کہ ایٹم کے اندر بھی 2 ذرات ہوتے ہیں، انہیں دونوں سے مل کر وہ چیز بنتی ہے۔ ہر چیز کے اندر نر اور مادہ ہے، سائنس تو آج بتا رہی ہے، اور قرآن نے اس حقیقت کا تذکرہ صدیوں سال پہلے کیا۔ اللہ کی قدرت ہے، زمین و آسمان کا یہ سارا نظام، سورج اور چاند کا یہ چلنا، ایک سیکنڈ بھی وہ اپنی دائرے سے نہ آگے نہ پیچھے، وہ ایک نظام کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو وہ ذات ایسی ہے کہ اس کے لیے قیامت قائم کرنا اور نظام کو دوبارہ زندہ کر لینا کیا مشکل ہے۔ سور پھونکے گا فرشتہ، اور پہلا سور ہوگا، سب پر گھبراہٹ طاری ہوگی، لوگ لین دین خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، سب گھبرا جائے گی، اور پھر سور پھونکا جائے گا، سب پر موت طاری ہو جائے گی، سوائے ایک ذات کے جو حی اور قیوم، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، وہ ذات زندہ ہے، باقی سب پہ موت طاری ہو گئی۔ اور پھر سور پھونکا جائے گا، لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہو، سارے کے سارے لوگ معاشر کے میدان کی طرف آئیں گے۔ اس کا تذکرہ فرمایا، یہ حقیقت ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے آدمی جس حالت میں مرا ہے اس حالت میں اٹھایا جائے گا۔ نماز میں مرا ہے تو نماز پڑھتے پڑھتے اٹھایا جائے گا، باوضو مرا تو طہارت کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور اللہ کرے شراب پیتا مرا، اور جسے کہیں کہ موسیقی سنتے مرا، اللہ حفاظت فرمائے، سوچتے نہیں یہ لوگ، گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، موسیقی سنتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، مر جاتے ہیں، اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ قرآن سن رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، اور اس حال میں موت آ گئی تو قرآن پڑھتے ہی اٹھے گا، سجدہ کرتے ہی اٹھے گا،
बावुज़ू हो के उठेगा, तकवा और नेकी के साथ जैसा जिंदगी गुजारी, जैसी मौत आई वैसे उठाया जाए। कल क़यामत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक़सीम फरमाएंगे नेकी और बदी की बुनियाद पर। दुनिया में तो अल्लाह की नेमतों के दस्तरखान पे जालिम मजलूम सब खा रहे होते हैं, नेक और बद सब अल्लाह की इस नेमतों की दस्तरखान से पैदा उठा रहे होते हैं, लेकिन कल ऐसा नहीं हो। वम्ताज़िल यौमा अय्युहल मुजरिम, वहाँ मुजरिम नेकोकारों से अलग कर दिए जाएंगे, उसका तज़किरा फरमाया। और फिर इंसान के आज़ा बोलेंगे, ज़बान नहीं, आज़ा बोलेंगे। अभी तो अब्बा से छुपा लेता है, अम्मा से छुपा लेता है, कानून से छुपा लेता है, खलवत और तन्हाई में करता है, ख्याल करता है किसी ने नहीं देखा, लेकिन ये आज़ा भी गवाही देगी, ये आज़ा और जवारिह भी गवाही देंगे, उसका तज़किरा फरमाया। फिर इंसान की हकीकत फरमाया, इंसान को हमने उम्र दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी उम्र कम हो रही होती, कमजोरी, बुढ़ापा, सेहत खराब हो गई। तो भाई यही तो है, समझ की बात है, ये जवाल आना है, नेमतें जानी है, जिंदगी के बाद मौत आनी है। और उस जात के लिए जिंदगी का पैदा करना कोई मुश्किल नहीं है। वो तो हर चीज को जिंदगी, जिसने पहले जिंदगी पैदा की उसके लिए दोबारा जिंदा करना कोई मुश्किल नहीं है। उसका तो बस चाह लेना है और चीज का वजूद में आ जाना, उसका तो चाह लेना है बस और चीजों का वजूद में आ जाना है। वो ऐसी कदीर जात है, उसका तज़किरा फरमाया। फिर सूरह साफ़ात है, अल्लाह के फरिश्ते मुनज़्ज़म अंदाज में अल्लाह के हुक्म के इंतजार में रहते हैं। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तज़किरा फरमाया क़यामत की जिंदगी का इनकार करने वाले वही घिसे पटे सवालात के मरने के बाद कैसे जिंदा होंगे, हड्डियां हो जाएंगी, बुसीदा हो जाएंगे, कैसे जिंदा होंगे। लेकिन फरमाया दुनिया में दो दोस्त, एक जन्नती था और एक जहन्नमी और नाफरमान। और जब ये मरेगा और जन्नती जन्नत में जाएगा, उसे अपने उस दोस्त का भी ख्याल आएगा जो कहता था मरने के बाद क्या जिंदगी होगी, मरने के बाद क्या जिंदगी होगी, अल्लाह मियां मुझे दिखा दे। जब उसे दिखाया जाएगा, झांकेगा, वो जहन्नम के बीच आएगा, अल्लाह का शुक्र अदा करेगा, अल्लाह ने मुझे तेरी गुमराही से महफूज रखा, मुझे तेरे गंदे नजरियात से महफूज रखा। मेरे अजीजों, बुरी सोहबत और बुरे दोस्त आदमी की सोच पे असर अंदाज होते हैं और आदमी की फिक्र पे असर अंदाज होते हैं। और आज बुरी दोस्तों के लिए जरूरी नहीं कि घर से बाहर निकले और गली में जाकर उससे मुलाकात करें। आज आपके हाथों में एक चीज आती है और आदमी उससे दोस्तियां लगाता है और उनकी जिंदगियां देखता है और उनकी जिंदगियां अपने अंदर लेता है और उनकी सोच और फिक्र भी अपने अंदर लेता है। और बस औकात आदमी इस गंदी सोबत के नतीजे में वो दीन इस्लाम के बारे में शुकूक में मुब्तला हो जाता। गलत सोबत दी ना, ये भी तो सोबत गलत है कि गलत चीज देखी, गलत चीज देखता रहा, गलत चीज पढ़ता रहा, गलत चीज सुनता रहा। कच्चा मटका है ना, कच्चे मटके में पानी डाले तो सुराख हो जाती। या तो पक्के मजबूत बनो, सोच और फिक्र, अमर और तकवे के लिहाज से पक्की मिट्टी बनी तो पानी डालेंगे तो ठंडा हो जाएगा। या तो सोच और फिक्र इल्म दीन के लिहाज से इतना मजबूत हो, कोई सोबत इख्तियार करे उसकी जिंदगी बदल जाए। लेकिन खुद ही सोच और फिक्र के लिहाज से इतना कमजोर है, जो सुनता पढ़ता है शक में मुब्तला हो जाता। फत्तला अलैहि, उसके बारे में फरमाया जहन्नमी, तो उस पे अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इसके गुमराही से महफूज रहा। फिर नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा है और फिर अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा फरमाया, किस तरीके से उन माबूदाने बातिला की तरदीद की, कैसे अमली तौर पे बताया कि तो कुछ नहीं सुनते, कुछ नहीं कर सकते। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेटा दिया, बुढ़ापे में दिया और बड़े मांगने के बाद मिला। और फिर अल्लाह ने हुक्म फरमाया कुर्बानी चाहिए अपने बेटे की, आपके बेटे की कुर्बानी चाहिए। सुभान अल्लाह, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए। और बेटा भी ऐसा सादतमंद, वो कुर्बान होने के लिए तैयार हो गया। हमसे तो अल्लाह भी कहता है हराम गुनाह की कुर्बानी दे दो। आज मुसलमान कहता तो अपने आप को मुसलमान है, लेकिन हराम गुनाह की भी कुर्बानी देने के तैयार, हराम की ख्वाहिश की कुर्बानी भी देने के तैयार। वो खलीलुल्लाह थे, वो तो अपने बेटे को कुर्बान करने लगे। अपनी कुर्बानी आसान होती है, औलाद को अपने हाथों से ज़बह करना बड़ा मुश्किल होता है। अपनी जान देना आसान है, बेटे के गर्दन पे छुरी चलाना आसान नहीं है। लेकिन अल्लाह की खातिर, अल्लाह ने मांगा है, बेटा अल्लाह का है, अल्लाह ने मांगा है, दे दूंगा। कुर्बानी करने की तैयार, बेटा भी कुर्बान होने की तैयार। कहने लगा अब्बा जान, अल्लाह ने कहा है ना सबर करूंगा, इंशाअल्लाह सबर करूंगा, आप जल्दी कीजिए अल्लाह के हुक्म की तामील में।
بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے گھرانے کی، اس گھرانے کی جہاں ماں بھی یہ کہے، باپ بھی یہ کہے، بیٹا بھی یہ کہے، شوہر بھی کہے، بڑا بھی یہ کہے اللہ کے حکم کی تعمیل ہم نے کرنی ہی کرنی ہے۔ بڑا خوش نصیب گھرانہ ہوتا ہے جب سب کا ایک سوچ بن جائے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا، تو اس گھر میں دین کی زندگی آسان ہو جاتی، اس گھر میں دین کی زندگی آسان ہو جاتی۔ لیکن اس کا تعلق تربیت سے بھی تو ہے، اس کا تعلق تربیت سے بھی تو ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے پوچھا، اور مفسرین نے لکھا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے اس لیے نہیں پوچھا کہ انکار کر دیں گے تو اللہ کے حکم کی تعمیل ذرا موقوف ہو جائے گی، نہ اس لیے پوچھا، دیکھنا چاہتے تھے میری تربیت کا اثر کتنا ہے، میرے لقمہ حلال کا اثر کتنا ہے، میرے گھر کی پاکیزہ تحریز کا رنگ میرے بچے پہ کتنا چڑھا ہے، وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ شوہر باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے، اور پوری قوت اور طاقت کے ساتھ بیٹے کے گردن پہ چھری چلتی ہے، ادھر سے فرشتہ اترتا ہے، اور بجائے اس کے کہ اسماعیل کی قربانی ہو، آسمان سے آنے والا ایک دمبا جسے کہے کہ اس کی قربانی ہو جاتی۔ اللہ نے ہمارے لیے آسانی فرما دی، چلو تم یہ قربانی کر دو گے، اللہ تمہاری قربانی قبول کر دے، لیکن اس قربانی کے وقت جذبہ تو زندہ کیا کریں کہ اللہ اگر تو اولاد کی قربانی مانگے گا تو اس کے لیے بھی تیار ہے، تیری خاطر تو سب کچھ ہی قربان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اسماعیل کے بعد اسحاق کی صورت میں بیٹا عطا فرمایا۔ پھر حضرت ہارون کا تذکرہ ہے، حضرت الیاس کا تذکرہ ہے، قوم لوط کا تذکرہ ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ، مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ کو پکارا، مشکل حل ہوئی، پریشانی سے نجات ملی، اس کا تذکرہ۔ فرمایا یہ مشرک کافر ہیں، اللہ کے لیے بیٹیاں کی نسبت کرتے، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں، اللہ بیٹوں سے بھی پاک ہے، بیٹیوں سے بھی پاک، اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے نہ وہ خود کسی کی اولاد، سبحان اللہ، وہ پاک ہے ہر چیز، وہ ہر چیز سے پاک ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر بات صبر کیجئے، صبر کیجئے، ان قریب نتیجہ آئے گا، سزا اور جزا کی شکل میں ان قریب آئے گا، اور اللہ رب العزت کی شان ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں، کوئی خامی نہیں، وہ بڑی ذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر سورہ صاد کا تذکرہ ہے، قرآن کی عظمت کا تذکرہ، قوم عاد، قوم سمود، فرعون، اور انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، پھر اللہ کا عذاب ان پہ آیا۔ داؤد علیہ السلام کا گھرانے کا تذکرہ، بڑے اللہ کے فرما بردار، آدھی رات عبادت، آدھی رات آرام کرتے تھے، ایک دن روزہ، ایک دن افطار کیا کرتے تھے، ایسے عبادت گزار اور انتہائی درجے کے شکر گزار، زبان شکر گزار، دل زبان اللہ کی ذکر میں تھی، زبان دل میں اللہ کا شکر تھا، ایسی زندگی تھی۔ اللہ رب العزت نے قوت خطابت بھی خوب دی تھی، آواز بھی خوب دی تھی، اس کا تذکرہ۔ پھر ایک فیصلہ فرمایا، وہ فیصلہ کیا تھا؟ ایک امتحان تھا، لیکن اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اللہ کی طرف رجوع کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اللہ سے مانگی سلطنت، اور فرمایا اے اللہ ایسی سلطنت دے کہ ایسی ملک، ایسی سلطنت کسی کی نہ، اور ایسی سلطنت میں نہیں۔ جنات شرارتیوں کو بھی قید کر لیا کرتے تھے، اور بعض سے خدمت لیا کرتے تھے، ہوا کے دوش پہ آگ کا تخت سفر کیا کرتا تھا، لیکن انتہائی عاجزی ان کے سارے، اتنی بڑی سلطنت لیکن اتنی متواضع، اتنی عاجزی ان کے ساری، اس کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے زراعت دی تھی، زمینیں دی تھی، مال دیا تھا، اولاد دی تھی، بہت کچھ دیا تھا، لیکن آئی امتحان، آئی بیماری، سب کچھ ہی ختم ہو گیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے 12-13 سال تک حضرت ایوب نے اللہ کی چوکٹ نہیں چھوڑی، اللہ کا در نہیں چھوڑا، مولا سے مانگنا نہیں چھوڑا۔ اتنی بڑی آزمائش اللہ کے اس پیارے پر، اللہ نے یوں تعریف کی، کہا نعم العبد، میرا بڑا ہی اچھا بندہ ہے، سبحان اللہ۔ ایسے الفاظ کسی کے لیے نہیں قرآن میں، نعم العبد، میرا بڑا ہی اچھا بندہ ہے۔ زندگی آزمائش میں، بیماری میں، بچے مر گئے، زراعت ختم ہو گئی، کھیتیاں ختم ہو گئی، مال ختم ہو گیا، صحت خراب ہو گئی، لیکن اللہ تعریف کر رہا ہے نعم العبد۔ ہم تو بس اوقات شکوے کرنے لگ جاتے ہیں، ذرا سی 99 نعمتیں ہیں، ایک چلی جائے تو نعمتیں نظر نہیں آتی، وہ تکلیف ہی نظر آتی۔ ہزاروں نعمتیں ہیں، ایک چلی جائے تو شکوی ہیں، نعمتوں پہ شکر کوئی نہیں، نعمتوں پہ شکر کوئی نہیں، نعمتوں پہ شکر کوئی نہیں۔ فرمایا نعم العبد، کیا ہی میرا اچھا بندہ ہے، کیا ہی میرا اچھا بندہ ہے۔ پھر حضرت ابراہیم کا، حضرت اسماعیل کا، اور حضرت انبیاء، مختلف انبیاء کا تذکرہ فرمایا، اور پھر انسان، حضرت آدم کی پیدائش اور شیطان کی سرکشی، اور اس کا انسانوں کو اغوا کرنا،
اس کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ تنزیل ہے، قرآن کی عظمت کا تذکرہ، تعلیم دی، ترغیب دی عبادت اللہ کی اخلاص کے ساتھ. اللہ رب العزت عبادت کو ملاوٹ کے ساتھ قبول نہیں کرتا. جس عبادت میں غیر اللہ آ گیا اور غیروں پہ نظر آ گئی، اللہ کے ہاں وہ عبادت قبول ہے. عبادت اللہ کے ہاں وہ قبول ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو. اللہ رب العزت، ایک شرک ہوتا ہے کھلا شرک اور ایک شرک ہوتا ہے خفی شرک. آپ فرمایا کرتے تھے مجھے اپنی امت کے بارے میں شرک خفی کا بڑا ڈر ہے. فرمایا یا رسول اللہ یہ شرک خفی کیا ہے؟ فرمایا ریا، نام و نمود. ریا، نام و نمود، ریا اور نام و نمود. پہلے تو نیکی کرتے ہی کوئی نہیں ہے، اگر تھوڑی بہت ہو بھی جائے تو وہ اچھی طریقے سے ہوتی نہیں ہے. اگر اچھی طریقے سے ہو جائے تو ریاکاری سے ساری ضائع کر دیتے. ریاکاری سے ساری، بس دنیا سے تعریف لینی ہے نا، دنیا سے واہ واہ لینی ہے، ہاں دنیا سے تعریفیں لینی ہے نا. اللہ کی خالص اللہ کے لیے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اخلاص آتا بڑا مشکل سے. عمل سے پہلے بھی نیت صحیح کر لیا کریں، عمل کے دوران بھی اپنی نیت پہ نظر رکھا کریں، اور عمل کرنے کے بعد بھی اللہ سے کہا کریں اللہ قبول فرما لے. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر مشرکین کی مذمت فرمائی. تکلیف آتی ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں، نعمتیں ملتی ہیں تو اترانے لگتے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے ہدایت پہ چلنے والوں کی نشانی بتائی. اللہ کی بات بہت توجہ سے سنتے، اللہ کی پیغام بہت توجہ سے سنتے، ہدایت کی بات بہت توجہ سے سنتے، اور توجہ کے سننے کے بعد پھر اس پہ عمل بھی کرتے. فرمایا یہی لوگ عقل مند لوگ ہیں، یہی لوگ عقل مند ہیں جو اللہ کی بات توجہ سے سنتے ہیں، محتاج بن کے سنتے ہیں، پھر اس پہ عمل کرتے ہیں. فرمایا عقل مند لوگ یہی. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا جن کا سینہ اللہ کے لیے، اسلام کے لیے کھول دے، ان کے لیے اسلام کے ہر حکم کی تعمیل آسان ہو جاتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ دل کھل گیا اسلام کے لیے اور اس میں نور داخل ہو گیا، اس کی علامت کیا ہے؟ فرمایا 3 علامتیں: التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل النزول. 3 نشانی ہیں. پہلی نشانی فرمایا آخرت کے گھر کی طرف رجوع ہو جائے. دوسری نشانی دنیا کی زندگی سے دل اچاہٹ سا ہو جائے. تیسری نشانی جہاں جانا ہے اس کی تیاری میں لگ جائے. جہاں جانا ہے، جہاں شفٹنگ ہے نا، جہاں ابا گئے، دادا گئے، نانا گئے، کئی لوگ شفٹ ہو گئے، اس کی تیاری میں لگ جائے. فرمایا یہی ہے اللہ رب العزت نے نور اسلام دے دیا، نور ایمان دے دیا. اللہ تعالیٰ میں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ میں نصیب فرمائے. پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا تذکرہ فرمایا اور مثالیں دی کہ جس کے اندر بہت سارے شریک ہوں جس غلام میں، وہ بہتر ہے یا جو ایک کا ہو؟ ظاہر ہے جو ایک کا ہوتا ہے اس سلامتی میں رہتا ہے، تو جس کے بہت سارے معبود ہوں وہ تو الجھا ہی رہتا ہے، اور جس کا معبود برحق ایک ہو وہی اطمینان کی زندگی گزارتا ہے. فرمائے دنیا آپ سے کہتی ہے آپ چلے جائیں گے تو آپ کا دین بھی ختم ہو جائے گا. انہیں کہہ دو اگر میں مر جاؤں گا تو تم کون سے زندہ رہو جاؤ گے؟ تم نے بھی مرنا ہے، سبھی نے مرنا ہے، اور اللہ رب العزت کے پاس جانا ہے. وہ مولا فیصلہ فرمائیں گے حق سچ کا، اجر کے لحاظ سے، سزا کے لحاظ سے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق